باب 9 مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ خوف و رجا کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ حالات قبر، موت کے بعد کا خوف، امید و رجا پر تکیہ کر کے گمراہ نہ ہونا چاہیے۔ بہت سے جاہل صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم اور فضل کے اعتماد پر اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو پامال کر دیتے ہیں، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ مجرموں کو اس کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جو شخص گناہ پر اصرار کرتا ہے اور صرف عفو الہی پر اعتماد و تکیہ کرتا ہے، وہ در حقیقت معاند، منکر اور گمراہ ہے۔ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تم جس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، اس سے رحمت و فضل کی امید ذلت و رسوائی اور حماقت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں، جو ذات صرف 3 درہم کی چوری پر دنیا میں تمہارے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے، اس سے بے خوف نہ رہنا چاہیے کہ وہ آخرت میں تمہیں اسی قسم کا عذاب نہیں دے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ کسی نے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ ہم تمہیں ہمیشہ روتا ہوا ہی دیکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے آگ میں نہ جھونک دے اور پرواہ بھی نہ کرے۔ کتاب الزہد للامام احمد۔ کسی نے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا، اے ابو سعید، ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو ہمیں سخت خوف زدہ کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس قسم کے خوف کا کیا علاج کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا، تمہارا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے جو تمہیں ڈرا ڈرا کر امن و راحت کی جگہ پہنچا دے، ان لوگوں کے مقابلے میں جو تمہیں امن و سلامتی کی باتیں سنا سنا کر خوف و ہلاکت کی منزل پر لے جائے۔ بے عمل واعظ۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا، اس کی آنتیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی اور وہ اس طرح جہنم میں گھومتا پھرے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا گھوما کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر جہنمی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے شخص، یہ مصیبت تجھ پر کیوں آئی؟ تو ہمیں نیکی اور بلائی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائیوں سے ہمیں روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا، میں اوروں کو نیکی اور بلائی کا حکم ضرور دیتا تھا، لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود میں باز نہیں رہتا تھا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سیدنا ابو رافع سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع سے گزرے تو فرمانے لگے، افسوس تجھ پر۔ میں سمجھا غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ اس شخص کی قبر ہے جس کو میں نے فلاں قبیلے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل اٹھا لیا تھا، اس وقت اسی کو اسی کمبل کی برابر آگ کی چادر پہنائی گئی ہے۔ مسند احمد۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے لب آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ خطیب و واعظ ہیں جو دوسروں کو نیک کاموں کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ افسوس یہ لوگ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب
مجھے معراج کرائی گئی تو اس وقت میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کی انگلیوں پر بڑے بڑے تانبے کے ناخن لگے ہوئے تھے، جن سے وہ اپنے چہرے اور گال اور سینے نوچ رہے تھے اور کھرچ رہے تھے۔ میں نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی بے آبروئی کرتے تھے۔ مسند احمد۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والے میرے قلب کو تو اپنے دین پر قائم رکھ۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لے آئے اور جو کچھ آپ نے لا کر دیا اس پر بھی ایمان لے آئے، کیا پھر بھی ہمارے لیے اس کا خوف و خطرہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں ہے، وہ ان کو جدھر چاہے پھیر دے۔ مسند احمد۔ جہنم کی ہولناکی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کیا وجہ ہے جو میں نے کبھی سیدنا میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے وہ کبھی نہیں ہنسے۔ مسند احمد، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جن پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے تھے اور وہ جہنم کے حقدار تھے، ان کو بلایا جائے گا اور انہیں جہنم کے اندر ایک چکر دیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹو، تم نے کوئی بھی خیر و بہتری اور کوئی بھی نعمت آج تک دیکھی ہے؟ وہ جواب دیں گے، اے پروردگار، قسم تیری ذات کی، ہم نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ اس کے بعد ان جنتیوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نامراد تھے اور تکالیف میں دن گزارے تھے، اور انہیں جنت میں ایک چکر لگوایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹو، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے؟ وہ جواب دیں گے، اے پروردگار، قسم تیری ذات کی، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئی، نہ ہم نے کبھی تکلیف دیکھی ہے۔ صحیح مسلم۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سیدنا بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے۔ جب ہم قبر پہ پہنچے، ابھی اس کو قبر میں اتارا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور اس طرح مؤدب اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں ایک پتلی سی لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کورید رہے تھے۔ یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمانے لگے، لوگو، بارگاہ الہی میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ یہ کلمات زبان مبارک سے 2 یا 3 بار نکلے، پھر ارشاد فرمایا، بندہ جب دنیا سے رشتہ توڑتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے اس قدر نورانی اور روشن ہوتے ہیں گویا سورج چمک رہا ہے۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور مردے کی نگاہوں کے سامنے فاصلہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت و رضامندی کی طرف نکل چل۔ اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی یا دودھ کا قطرہ ٹپک جاتا ہے۔ ملک الموت اسے اٹھا لیتا ہے اور اسی وقت وہ فرشتے دوڑ پڑتے ہیں جو دور بیٹھے ہوتے تھے، ایک لمحہ بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے۔ وہ فرشتے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں اور جنت کی خوشبو جو مشک کستوری سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے اسے لگا دیتے ہیں۔
اور پھر اسے لے کر وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے دریافت کرتے ہیں کون سی بہترین روح ہے۔ فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی، اور دنیا میں جو اس کا بہترین نام تھا وہ بتلاتے ہیں۔ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر آسمان کے فرشتے اس کے مطابق کے لیے اوپر کے آسمان تک جاتے ہیں، اسی طرح اسے ساتویں آسمان تک لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کا نام دفتر علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس بھیج دو، کیونکہ میں نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح واپس قبر میں لوٹائی جاتی ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب پروردگار عالم ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کون سے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجے گئے تھے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ جواب دے گا میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور میں اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اس وقت آسمان سے ندا آئے گی میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ اس کے بعد جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اس کی حد نظر تک وسیع کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت حسین آدمی اس کے پاس آئے گا جس کا لباس نہایت خوبصورت اور خوشبو سے مہک رہا ہوگا، اور اس کے سامنے آ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا میں تجھے مسرت و آرام کی خوشخبری سناتا ہوں، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے خیر و برکت ٹپک رہی ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے بعد میت کہنے لگے گی اے پروردگار تو قیامت جلد قائم کر دے تاکہ میں اپنی بیوی اور بچوں سے جلد مل سکوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مر جاتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ فام دو فرشتے آتے ہیں جن کے جسم پر سیاہ غلیظ کمبل ہوتے ہیں، اور اس مرنے والے کی نگاہوں کے سامنے فاصلہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے اے خبیث روح چل اللہ تعالیٰ کی خفگی اور اس کے غضب کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، لیکن فرشتہ اسے اس طرح پکڑتا ہے اور بھیجتا ہے جس طرح قصائی چھریوں سے گوشت کاٹا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دور بیٹھے ہوئے فرشتے آ کر اس روح کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی اسے مہلت نہیں دیتے اور اسے ایک سیاہ بدبودار کمبل پہنا دیتے ہیں۔ اس کی بدبو اس قدر خراب ہوتی ہے کہ مردار جانور سے بھی بدتر۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں، جہاں جہاں سے یہ فرشتے اسے لے کر گزرتے ہیں دوسرے فرشتے ان سے دریافت کریں گے یہ کس کی خبیث روح ہے، یہ کس خبیث کی روح ہے جس سے اس قدر خراب بدبو آ رہی ہے۔ فرشتے اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی۔ اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ یہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔ سورۃ الاعراف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کا نام دفتر سجین میں سب سے نیچے کی زمین میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس روح
کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اس سے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ سورۃ الحج۔ اس کے بعد روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ گھبراہٹ کے مارے ہا ہا کرے گا اور کہے گا مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھیں گے تمہارے پاس کون سے پیغمبر آئے تھے؟ اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا۔ آسمان سے آواز آئے گی، یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے جہنم کا فرش لگا دو اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دو تاکہ جہنم کے شعلے اس تک پہنچتے رہے۔ اس کے بعد اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی اور وہ اسے اس طرح دبوچے گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جائے گی۔ اس کے بعد ایک بد شکل آدمی گندے غلیظ لباس میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا میں تجھے عذاب کی خبر سناتا ہوں۔ یہی وہ دن ہے جس کے متعلق تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ کہے گا پروردگار عالم تو قیامت قائم کر۔ مسند احمد۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس کے بعد اس پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں بھاری سے بھاری گرز ہوگا کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ریت ہو جائے۔ پھر اسے یہ گرز مارے گا جس سے وہ چیخنے لگے گا اور اس کی چیخ و پکار جن اور انسان کے سوا اللہ کی ساری مخلوق سنے گی۔ سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دیا جائے گا۔ لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک مجمع پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ جواب دیا گیا قبر کھود رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اور نہایت تیز رفتاری سے صحابہ سے آگے ہو گئے اور قبر تک پہنچے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے میرے بھائیو ایسے دن کے لیے تیاری کرو۔ مسند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان کرتے ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور بآواز بلند فرمانے لگے لوگو میری اور تمہاری مثال کیسی ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس قوم کی سی ہے جو کسی آنے والے دشمن سے ڈر رہی ہو اور اس کی تفتیش کے لیے انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا ہو۔ یہ آدمی دشمن کو دیکھ کر ڈرتا ہوا آیا تاکہ قوم کو ڈرائے اور دشمن جو سر پر آ گیا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ لوگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کپڑا ہلا کر یہ خبر دی کہ لوگوں دشمن آ گیا بلکہ سر پر پہنچ گیا ہے۔ مسند احمد۔ اس کی سند ضعیف ہے۔
سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ اور چیز حرام ہے، شراب پینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ عہد ہے کہ وہ اس سے دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا۔ صحیح مسلم۔ خوف الہی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے گرا رہا ہے اور اس کا گراہنا حق بجانب ہے۔ کوئی 4 انگلیوں کے بقدر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے میں گر کر اللہ کی تسبیح و تقدیس نہ کرتے ہوں۔ لوگوں، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور بہت زیادہ روتے ہی رہو، اور عورتوں کے ساتھ بستروں پر لذت اندوز ہونا ترک کر دو، اور گھروں سے باہر نکل کر راستوں اور میدانوں میں بھاگتے پھرو اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جھک پڑو۔ یہ حدیث بیان کر کے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم واللہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا۔ مسند احمد۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کی ایک جانب بیٹھ گئے اور آنکھیں پھرا پھرا کر قبر کے اندر نگاہ ڈالی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو قبر میں بھیجا جاتا ہے جس سے اس کے سینے کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے اور کافر کی قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے۔ مسند احمد۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنازے میں شریک ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھ لی اور انہیں قبر میں اتارا گیا اور قبر برابر کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی یہی پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، ہم بھی آپ کے ساتھ یہی کہتے رہے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سبحان اللہ پڑھا پھر اللہ اکبر پڑھا، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فراخ کر دیا۔ مسند احمد۔ اس کی سند ضعیف ہے لیکن سنن نسائی میں اس کا شاہد ہے، یعنی یہ روایت حسن ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو جنازہ میں رکھ کر لوگ کندھوں پر اٹھا کر چلنے لگتے ہیں تو اگر مردہ صالح اور نیک ہے تو کہتا ہے مجھے جلد سے جلد لے چلو، اور اگر صالح اور نیک نہیں ہے تو کہتا ہے افسوس تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اور اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ اگر انسان اسے سن لے تو ہیبت اور وحشت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صحیح البخاری۔ سورج کی تپش، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ قریب 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اس کی گرمی اس قدر ہوگی کہ اس سے لوگوں کے دماغ کھولنے لگیں گے، اسی طرح کھولنے لگیں گے جس طرح چولہے پر ہنڈیاں کھولتی ہیں، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے پنڈلیوں تک، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو منہ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ مسند احمد۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم یہ پڑھا کرو، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا وکیل ہے، اور ہم اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مسند احمد۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا یا فخر و غرور سے چلے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح آئے گا کہ وہ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ مسند احمد۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تصویریں بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا، جو تصاویر تم نے بنائی ہے ان میں جان ڈالو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اگر جنتی ہے تو جنت کا، اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ کا، اور اسے کہا جاتا ہے یہ قیامت تک کا تمہارا ٹھکانہ ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ موت کو ذبح کر کے موت دے دی جائے گی۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو جنت و دوزخ کے درمیان لا کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کا منادی پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے اور موت نہیں ہے، اے دوزخ والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اب موت نہیں ہے۔ یہ سن کر جنتی لوگوں کی مسرت اور بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کا رنج و غم اور زیادہ ہو جائے گا۔ اس